برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالخصوص پہلے میں اس بات کی مبارک دوں گا کہ ہمارے میڈیا والے عزیزان، عزیزم طارق صاحب، عزیزم جاوید احمد خان صاحب، جنہوں نے آج نماز جمعہ مرکزی جامع مسجد میں ہمارے ساتھ ادا کی ہے، اور اس حوالے سے عید کے حوالے سے چند باتیں ہماری عوام تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج مرکزی جامع مسجد مینڈر میں ایک عظیم اجتماع کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی ہے۔ نماز سے پہلے بیان ہوا اور نماز کے بعد ایک جامع دعا ہوئی، اور دعا کا لب لباب یہ تھا کہ امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، اور قربانی کو شوق اور اخلاص کے ساتھ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اور ان دعاؤں کے ساتھ جہاں امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں اور عالم اسلام کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، وہاں ہم نے یہ بھی دعا کی ہے، اور اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کی حکومت کو آج کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ ملک کے اندر حکومت کا عنان اس انداز میں، اس کا نظم و نسق اس انداز میں چلایا جائے کہ جتنی بھی اقوام ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مکاتب ہیں، جتنے ادارے ہیں، سب کو ساتھ لے کر اور ہر جماعت کو، ہر مذہب کو، ہر ادارے کو ساتھ رکھ کر ملک کا نظام چلایا جائے، تاکہ ملک کے اندر اتفاق ہو۔ اتفاق میں برکتیں ہوتی ہیں جب ادارے محفوظ ہوں گے، جب ہر قوم محفوظ ہوگی، جب ہر مکتبہ فکر محفوظ ہوگا، حکومت اپنے طور پر مضبوط ہوگی، اور جب اقوام میں انتشار ہوگا، ذات پات کی جنگ کھڑی کی جائے گی، مسلک اور نظریہ کی جنگ کھڑی کی جائے گی، عبادت خانوں کو تقسیم کیا جائے گا، مذہب کے اندر تقسیم کر کے ایک دوسرے پر استعمال کیا جائے گا، وہ حکومت کبھی نہیں چل سکتی۔ ایسی صورت میں ہم مرکزی اپنی سرکار جو نئی بنی ہے، ہم ان کو پہلے مبارک دیں گے، اور اس کے بعد یہ ضرور گزارش کریں گے امت مسلمہ کے حوالے سے ہم نے یہ دعا کی ہے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حکومت کو ایسی فکر، ایسی سوچ عطا فرما کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں اور محبت کا ایک معیار قائم کریں، اور تاکہ ہر آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، ہر ادارہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ ایک لمبی جامع دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن رکھے اور ہر گھر میں امن ہو، خصوصاً ہماری ریاست میں امن ہو، ہر جنگ سے، ہر لڑائی سے، ہر فتنے سے ہم لوگ محفوظ رہیں۔ جتنے بھی لوگ دہشت گرد ہیں، جتنے بھی لوگ منشیات کے عادی اور سمگلر ہیں، جتنے لوگ غلط کاری کے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، یہ دعا ہوئی ہے اللہ ان کو ناکام کر دے اور محبت کی دنیا میں ہمیں قائم رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پھر عید نصیب فرمائے۔ اور آخری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی صفوں میں اتفاق اور محبتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ۔ آج اس دن کے حوالے سے میں تمام امت مسلمہ کو اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے حجاج اکرام جو حج ادا کرنے کے لیے سعودی عرب میں تشریف لے گئے ہیں، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں باخیریت جو ہے اپنے وطن نصیب فرمائے۔ اور آج کے موقع پہ یہاں مولانا سلطان صاحب نقشبندی جو ہمارے مفتی ہیں، یہاں جامع مسجد مینڈر میں ان کی قیادت میں ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا، جسے یہاں نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ آج اس موقع پہ ہم قبلہ مفتی صاحب کو بھی اور تمام جتنے بھی ہمارے ملت اسلامیہ کے لوگ یہاں تشریف لائے تھے ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات میں جو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف مذہب کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ دین اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے، اسلام نے جو ہمیں
हमें जो बताया है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे मुसलमानों के लिए जो इस्लाम के जरिए से बताया है, हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम की बात हो, ये हमारे त्यौहार जो है हमेशा मोहब्बत का और अमन का पैगाम देते हैं। और आज हम यहाँ दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है तमाम उम्मत मुसलमान पे, तमाम इंसानियत पे जो है अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। हमारे तमाम जितने भी हमारे मुल्क के लोग रहने वाले लोग हैं, हम जो है इत्फाक और इताअत के साथ रहें। और बिलखसूस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हालिया सरकार है उसे ये कहना चाहता हूँ, इस मुल्क के अंदर दोबारा जो सरकार बनी है, हम इसे पहले भी कहते रहे हैं, आज भी कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का आइन जो है ये मरतब हुआ था, ये सभी लोगों के, सभी तबका फिक्र के लोग जो है उन सब के लिए जो है इस आइन ने जो है हक दिया है कि जो अपनी मजहबी आज़ादी है, उस आज़ादी से लोग जो है अपने मजहब की आज़ादी जो है मस्जिद में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे और अपने जहां जहां भी इनके हर मजहब के लोगों के जो स्थान है उन पर जो जाएंगे, उन सबको आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, बैठने की आज़ादी है, उठने की आज़ादी है। तो लिहाजा हम हालिया सरकार से यही कहेंगे कि कोई भी तबका फिक्र का आदमी जो है इस मुल्क के अंदर जो है, बिलखसूस अकलीतों के लोग जो है, बिलखसूस मैं ये कहूंगा कि मुसलमान जो है उनको जो है हम ये अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आज इस मौके पर ये कहना चाहते हैं कि सब जितने लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और हमें उम्मीद है कि ये तहफ़्फ़ुज़ जो है हुकूमत की तरफ से जिस हुकूमत का ये रोल होना चाहिए और ये फर्ज अव्वल भी है कि लोगों की हिफाजत करनी, लोगों को अमन व अमान से यहाँ रहने का हक है। तो लिहाजा ये है कि आज मैं दोबारा उम्मत मुसलमान को इस मौके पर जो है मुबारक करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग जो है, सभी मजहबों के लोग जो है इत्फाक और इताअत के साथ, अमन के साथ हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे। हमारा सबका जो है बराबर का हक है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के अंदर, हमारी रियासत के अंदर, हमारे इलाका के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें इत्फाक और इताअत के साथ, बखैरियत से रहने के साथ जो है तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।